ہندوستان میں جب لفظ متولی آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ درگاہ کے متولی میسا مزری، یعنی جو آپ نے اسی درگاہ میں 1 سال پہلے میسا مزری صاحب وعدہ کیا تھا کہ آپ درگاہ کو اصل روضے کے جیسا بنائیں گے۔ مومنین دیکھ سکتے ہیں کہ امام زمانہ نے کرم کیا اور درگاہ سے عباس کی حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کیا دعا بھی ہے، بد دعا بھی ہے۔ جو لوگ کسی درگاہ کربلا، خاص طور سے درگاہ حضرت عباس لکھنؤ اور کسی بھی روضے کے کاموں میں رخنہ اندازی پیدا کر رہے ہیں، خدا ان سب کو مستنابود کرے اور ان کو کورونا کی موت عطا کرے تاکہ گھر والے بھی ان کو غسل کفن نہ دیں۔ بہت جلدی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا، لیکن ضروری یہ ہے کہ پچھلی 4 شعبان میں نے کچھ اعلانات کیے تھے اور اسی درگاہ حضرت عباس میں 4 شعبان کے دن ایک لفظ اور بھی کہا تھا، وہ یہ کہ جہاں یہ متولی شرف ہے وہیں ہم نے ایک کانٹوں کا تاج پہنا ہے۔ آپ پرانی تقریر اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہی لفظ تھے میرے، اور یقین مانیے پورا سال درگاہ کو بنانے میں جو میں نے مصیبتیں جھیلی ہیں وہ کوئی جھیل نہیں سکتا۔ میں علم کے سامنے کہہ رہا ہوں، روضے کے سامنے کہہ رہا ہوں، درگاہ کو بنانے میں، اور اس میں کوئی پرائے لوگ نہیں تھے بلکہ اپنے ہی لوگ تھے۔ یہ جو آپ خوبصورت دیواریں دیکھ رہے ہیں، یہ جو نہایت خوبصورت گیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بین الحرمین کی طریقے سے یہ لائٹ کے پول دیکھ رہے ہیں، یہ جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا روضہ دیکھا آپ نے، یہ جو جناب علی اصغر علیہ السلام کا روضہ بن رہا ہے وہ آپ نے دیکھا، یہ جو چیریٹیبل کلینک جو پیچھے درگاہ حضرت عباس کی طرف بنا ہے یہ آپ نے دیکھا، یہ جو جس فرش پر کھڑے ہیں یہ جو آپ نے دیکھا، یہ آسان طریقے سے نہیں بنا ہے۔ یہ لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ پیسے کی دقت ہوتی ہے، وقت میں بہت زیادہ جو پریشانی آتی ہے وہ پیسے کی پریشانی آتی ہے کہ اگر پیسے کا تعاون نہیں ہوا تو وقت کا نرمان کیسے ہوگا۔ لیکن ہمیں پیسے کی دقت نہیں آئی، ہرگز نہیں آئی، بلکہ مومنین نے بڑھ چڑھ کر درگاہ حضرت عباس کے کاموں میں حصہ لیا ہے۔ یہاں تک کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے کا اعلان کیا ہے تو 3 دن کے اندر اس روضے کو تیار کرنے کا پیسہ آ گیا تھا، 3 دن میں، اور جب جناب علی اصغر علیہ السلام کے روضے کے لیے اعلان کیا ہے تو 2 دن میں پورا پیسہ آ گیا تھا۔ تو یہاں جو دقتیں آئی ہیں وہ پیسے کی ہرگز نہیں آئی ہیں، بلکہ یہاں جو دقتیں آئی ہیں وہ اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے آئی ہیں۔ مومنین کی طرف سے ہرگز محلے نے ہمارا پورا سپورٹ کیا ہے، یہاں کے رہنے والے محلے والوں نے بھرپور سپورٹ کیا، یہاں کے جو اندر کیمپس میں دکان لگانے والوں نے بھرپور سپورٹ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو خوبصورت دکانیں بنائی گئی ہیں، یہ یہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں جب بھی آتے ہیں تو پنیاں لگی ہیں، چھپڑ لگی ہیں، ان سب کو ہٹا کر کوشش ہے کہ ایک لائن سے یہ خوبصورت دکانیں دے دی جائیں، اور کوشش یہ ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک فرش بنے، اور کوشش یہ ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک جس طریقے کی یہ دیوار خوبصورت دیوار گئی ہے، کیاریوں سمیت، فاؤنٹین سمیت، اس طریقے کی پوری دیوار یہاں سے وہاں تک جائے۔ جس کا بجٹ جو آیا تھا وہ جو
آرکیٹیکٹ نے بنا کے دیا تھا وہ 85 لاکھ روپے کا تھا، اور 85 لاکھ 70 لاکھ خرچہ ہو چکے ہیں خالی اس فرش میں اور ان سب میں۔ پیچھے پچھلی کمیٹیوں کا حساب کتاب اٹھا کر دیکھیے گا تو سالانہ کا حساب کتاب جو دکھایا ہے شیعہ وقف بورڈ کو وہ دکھایا ہے 25 لاکھ روپے سالانہ، اور ہمارا سال بھر کا حساب کتاب ہے 65 لاکھ روپے سالانہ۔ صحیح طریقے سے اگر درگاہ حضرت عباس میں کام ہوتا تو باقول مولانا قلب جواز صاحب کے 10 سال کے اندر درگاہ سونے اور چاندی کی بن جاتی، اور مجھے اگر موقع مل گیا تو 10 سال میں آپ دیکھیے گا کہ درگاہ سونے اور چاندی کی بنی ملے گی۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ آرٹیفیشل سجاوٹ 4 شعبان میں اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگی، لیکن کچھ مجبوریوں کی، کچھ دقتوں کی وجہ سے میں پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہو پایا۔ ہم نے کورٹ کے چکر مسلسل لگائے، ہم نے پولیس تھانے کے چکر مسلسل لگائے، ہم نے آثار قدیمہ کے چکر مسلسل لگائے، سوائے یہ سوچتے ہوئے کہ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام پوری طریقے سے جیسی اس کی شان و شوکت پوری دنیا میں ہے اسی طریقے سے درگاہ حضرت عباس کو بنایا جائے۔ اور کچھ حد تک ہماری جو پوری ٹیم تھی اس نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اور قائد ملت جعفریہ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید قلب جواز صاحب نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، شیعہ سینٹرل وقف بورڈ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، جس کی وجہ سے آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ نے ہمارا ساتھ، مولا نے ساتھ دیا، اور مومنین کی مدد ہمیں اسی طریقے سے ملتی رہی، تو انشاءاللہ جو ہم نے پچھلے سال کہا تھا وہ اگلے سال ہم کر کے دکھائیں گے آپ لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے سے۔ بس مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وقت بوقت ایسی دقتیں میرے سامنے آئیں، اور ہو سکتا ہے یوں تو میں نے سال بھر آپ لوگوں کو زحمت نہیں دی، خود جو مصیبتیں تھیں وہ کوشش کری کہ خود بخود ہم اور ہماری ٹیم جھیل لے، اور اس نے جہاں تک جھیلنا تھا جھیل لیا، لیکن آگے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دقتیں سامنے آئیں درگاہ کو بنانے میں، تو ہو سکتا ہے وقت بوقت ہم آپ کو یاد کریں اور آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا درگاہ کو بنانے میں، ہمارے خود کے گھر کو بنانے میں نہیں بلکہ درگاہ کو بنانے میں آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔